بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم تاریخ اسلام کو اچھی طرح مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت وہ لوگ جو 17 یا 18 مارکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و جدل کرتے گئے اور انہوں نے مکہ میں جب دیکھا ہمارے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم کفر پر زندہ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ ہم اسلام لائیں، اور یہ اسلام اپنے بچاؤ کے لیے تھا۔ اکثریت ان میں سے وہی تھی، اور اس میں جو خاندان تھا بنو امیہ میں سے ابو سفیان بن حرب، معاویہ بن ابی سفیان۔ ابو سفیان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں، تاریخ ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں یہ واضح ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوست تھے ابو سفیان کے، اور وہ ان کے پاس عباس نے رضی اللہ عنہ نے بار بار ان کو بتایا کہ تمہیں مرنا ہے کفر پر، اسلام لے آؤ، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو مورخین لکھتے ہیں 4 دن اس نے لگائے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر چلا گیا اڈوئی، آدھا پڑھ کر بھاگ رہا تھا، پھر واپس آیا، تو 4 دن اس نے ایمان لانے میں لگائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم طلقاء، تم طلقاء ہو۔ اور طلقاء کے جب ہم عربی میں اس پر تحقیق ہم کرتے ہیں، ریسرچ کریں گے، تو طلقاء ہے کہ وہ جرائم جو انہوں نے کیے ہیں وہ ان سے ختم نہیں ہوئے، ان کے جرائم ختم نہیں ہوئے، ان کو جرائم کو معاف نہیں کیا گیا، البتہ ان کی سزا معاف ہوئی ہے، بیکاز آف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جرم معاف نہیں ہوا، البتہ سزا معاف ہوئی۔ یمساتن جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، تو چالاک تھے وہ، مکی لوگ بہت ہی عقل مند تھے، چالاک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ عبد المطلب کے خاندان کے ہیں، پوتے ہیں، تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم الیوم، کوئی گرفت تم پر اب نہیں ہوگی۔ تو رحمت للعالمین نے جب یہ اعلان کیا تو اس کے بعد
یہ طلقاء کا ایک لفظ ایسا بن گیا جو تاریخ میں جب ہم اس کو کھنگال کے لیں گے، پڑھتے رہیں گے، تحقیق کریں گے، اور وسیع نظری سے، بالغ نظری سے جن علماء نے ان کو دیکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے علماء، انہوں نے فرمایا کہ طلقاء جو انہوں نے وقتی طور پر اپنے آپ کو چھپایا، ان میں اکثریت وہ تھی جو بدل نہیں گئی، جو ان میں سرمایہ دار تھے، جو ان میں لیڈر ٹائپ کے لوگ تھے، وہ بدلے نہیں، البتہ انہوں نے زبانی جمع خرچی کے طور پر ایمان لایا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ہم نے جو جنگیں مدینہ منورہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی ہیں، اور اس میں انہوں نے کوئی چھوٹے کارنامے نہیں کیے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی ماں جو تھی ہند، اس نے بے دردی سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کو اس طرح بے دردی سے شہید کرایا، اور پھر ان کا، اس کو جگر خار ہی کہتے ہیں مورخین، ان کا جگری مقدس کاٹ کے پھر کھانا۔ یہ تاریخ میں پہلے ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ یہ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نمرود ہو، فرعون ہو، کہ کسی عورت نے اس طرح کسی عظیم انسان کو شہید کرنے کے بعد اس کے اعضاء کاٹ کر اس کی مالا بنائی، پھر اس کو اپنی گردن میں ڈال کر مکہ میں گلی کوچوں میں سب کو دکھاتی رہی کہ میں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جس کو ہم، چونکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم ہیں، تو ہم صحابہ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ ابو سفیان صحابی تھا، معاویہ بن سفیان امیر معاویہ جو ہے وہ بھی صحابی ہم کہیں گے ان کو، لیکن واقعی اگر معاویہ بن ابی سفیان یا امیر شام کہیں، اگر ان کو معافی ملی قیامت میں، تو یہ ان کے لیے واقعی فقط فاز فوزا عظیمہ، یہ ان کے لیے بڑی عظیم کامیابی ہوگی۔ تو دنیا میں سنی دنیا جو ہے وہ ان پر لعنت ملامت نہیں کرتی، مگر معاویہ بن یزید کو ہمارے بڑے بڑے جو محدثین، خاص طور پر اہل حدیث جماعت کے جو ہم ہیں، انہوں نے یزید کو ملامت کی ہے، یزید پلید لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، یا اسی طرح باقی جو شارع مسلم جو تھے، جنہوں نے سیاہ ستہ کا اردو ٹرانسلیشن کیا، انہوں نے بھی جہاں جہاں یزید کا نام لیا تو اس کو یزید پلید کہا۔
تو آج ہم یہ ایک نئی تاریخ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پاکستان کا ایک بدعتی جس نے جلوس نکالے اور کہا کہ یزید زندہ باد، امیر المومنین یزید زندہ باد، بلکہ وصیت وہ کرتا ہے کہ میرے جنازے میں وہی لوگ میرا کندھا دیں گے جو معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ عنہ کرتے ہوں۔ تو یہ ایک فگر ہے، مگر اس مصیبت میں ہم اہل حدیث جماعت کے جو لوگ تھے، کچھ جذباتی جن کو علم نہیں ہے اور نہ تحقیق کیا انہوں نے، تو وہ بھی گر گئے، انہوں نے بھی شروع کر دیا، اور اب بن گئی ٹرم یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث۔ یہ کوئی ٹرم نہیں ہے، مگر یہ بنائی گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو یزید کو ہیرو بنانے میں احادیث صحیح حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، موضوع قرار دیتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے ان پر۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یزید پلید کے ساتھ ان کا حشر کرے، اور ہمارا حشر جو ہے وہ صحابہ کی بار کے ساتھ، حسین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ حسین جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، تمہیں اپنا چہتا بنائے، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یعنی اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں میری قربت چاہیے تو پھر قربت اہل بیت حاصل کرو، حسین منی و انا من الحسین۔